بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید کی لفظی تعریف یہ ہے کہ عقد الحبل سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رسی کے ایک سرے کو دوسرے سے باندھنا، کسی بات کو بالکل مضبوط کرنا اور کسی چیز کو قوت اور طاقت سے باندھنے کو لفظی طور پر عقیدہ کہتے ہیں۔ ویسے شرعی اعتبار سے اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے بنیادی اساسی امور پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت عبادت، الوہیت، آخرت اور رسالت و نبوت کے وغیرہ کے بارے میں جو نصوص آئے ہیں، پورے علم اور بصیرت اور بغیر شک و شبہ کے کامل یقین کے ساتھ ایمان لے آئے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کی تعریف یہ واحدہ یواحد توحید سے بنا ہے، جس کا معنی کسی چیز کو ایک قرار دینا۔ توحید سے مراد یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کو توحید الوہیت و عبادت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات تینوں اقسام میں اکیلا اور یکتا مانا جائے۔ بعض علماء نے یہ تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں یکتا اور اکیلا مانا جائے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت بڑی اہم ہے۔ اس کے اہم گوشے یہ ہیں: نمبر 1، انسان کی پیدائش کا عظیم مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت ہے، جیسا کہ فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور انسان اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ نمبر 2، اسی توحید عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور آسمان سے کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے ایک پیغمبر کو بھیجا تاکہ یہ حکم دیں کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک عبادت کا مستحق ہے اور طاغوت سے بچو، اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ اور فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، ہم نے ان کو یہی پیغام دے کے بھیجا کہ میرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ اور نمبر 3 یہ کہ تمام نبیوں کی دعوت کی بنیاد یہی توحید عبادت، توحید الوہیت کی قسم رہی ہے۔ سب سے پہلے اسی کی دعوت دی جاتی ہے۔ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں اسی کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے لوگوں کو ڈراتے رہے، اور جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے فرمایا تم اہل کتاب کے لوگوں کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے انہیں جس چیز کی دعوت دو گے وہ اللہ کی توحید کی دعوت دینا ہے، لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ جب وہ توحید کا اقرار کرنے والے ہو جائیں تو پھر انہیں یہ سکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوستو بھائیو، اعمال کے قبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک توحید شرط ہے۔ جس کی توحید صحیح نہ ہو اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کی جانب اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی جانب یہی وحی نازل کی گئی کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کریں گے تو آپ کا سارا عمل برباد ہو جائے گا اور آپ یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عقیدہ توحید کے بارے میں کیا اہمیت ہے۔ اب آئیے توحید کے ثمرات۔ دنیا اور آخرت میں توحید کے عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمرات اور بدلے رکھے ہیں، جن میں سے نمبر 1، توحید انسان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا سبب اور ذریعہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینے لگیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ تو نمبر 1 کیا ہوا؟ جان و مال، عزت و آبرو سب کی حفاظت توحید کے برکت سے ہوتی ہے۔ توحید کی وجہ سے انسان کو دنیا اور آخرت میں سعادت اور امن و امان حاصل ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، عقیدہ توحید پر قائم رہے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک ساتھ خلط ملط نہیں کیا تو انہیں اللہ کے نزدیک امن و امان حاصل ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 82۔
آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں لوگوں میں بہت ساری بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 3، توحید کی جنت میں لے جانے کی سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا ذریعہ ہے، جیسا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اسی پر اس کی موت ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 4، اس توحید کا پھل یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ توحید انسان کے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین کی وسعتوں کے برابر گناہ لے کر آئے اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تیرے گناہوں کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ مطلب یہ کہ توحید اگر ہے تو اللہ رب العالمین چاہے انسان کے جتنے گناہ ہو اس کو بخش دیتا ہے۔ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ایک انسان جس کے پاس 99 انسانوں کو قتل کرنے کے بعد آخر میں 100 انسانوں کو مکمل کیا، مگر وہ ایمان اور توحید کا اقرار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما کر جنت میں داخل فرما دیا۔ ایک اور انسان جس نے زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا، وہ تمام گناہوں کے بعد جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری راکھ کو آدھی سمندر میں ڈالنا، آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جمع کیا اور کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ بولا تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توحید کی وجہ سے اس کو مغفرت فرما دیا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ دوستو، نمبر 5 فائدہ اس کا یہ ہے، توحید انسان کو دوزخ سے نجات دلاتی ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے جہنم کو حرام قرار دیا ہے، جہنم کی آگ اس کو جلائے گی نہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو، یعنی توحید خالص اس کے اندر ہو، تو اس کے لیے جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں جاتا بھی ہے تو کچھ دن سزا پانے کے بعد اپنے گناہوں کی وہ یقیناً جنت میں جانے والا ہوگا۔ عقیدہ توحید کے بارے میں اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے مصادر اور مراجع کہاں ملیں گے، کہاں سے ہم کو توحید کے بارے میں سیکھنا ہے؟ تو اسلامی عقیدے کی اساس و بنیاد صرف قرآن مجید ہے۔ پورا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ آج ہم قرآن مجید کو پڑھتے اور سمجھتے نہیں ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح عقیدہ توحید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سیکھی جاتی ہے۔ یہی وہ دونوں مصدر صافی اور کافی اور شافی ہیں، اور انہی دونوں سے مسلمان حق اور باطل عقائد اور باطل افکار میں فرق کر سکتا ہے۔ دوستو بھائیو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کی بنیاد صرف قرآن مجید اور صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرے، وہی ہمارے عقیدے کے مصادر اور مراجع ہیں۔ عقیدے کے معاملے میں کسی کی رائے یا عقل یا رسم و رواج جو شریعت کے مخالف ہیں ان کو عقیدہ نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے پر تادم حیات قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، عقیدہ توحید کی خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، اسلامی عقیدہ توحید صرف قرآن مجید اور سنت رسول اللہ سے اخذ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلامی عقیدہ توحید عقل سلیم اور صحیح فطرت سلیمہ کے موافق ہوتی ہے۔ 3، اسلامی عقیدے میں تناقض اور تضاد چیزیں اور مستحیل اور ناممکن چیزیں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 4، عقیدہ توحید کا امتیازی شان یہ ہے کہ اس میں اعتدال اور انسان کی زندگی کے تمام گوشوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عقیدہ توحید اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ وہ اللہ ایک ہی عبادت کا مستحق ہے، وہی ہمارا رب ہے اپنے تمام ناموں اور اپنی تمام صفتوں میں، اور اس بات کا بھی اعتقاد رکھنا کہ وہی ہمارا حقیقی معبود اور مالک برحق ہے، اور یہ کہ جب سب کچھ وہی ہے تو صرف وہی تنہا عبادت کا بھی مستحق ہے۔ تو اس طرح توحید کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرح کی جملہ عبادتوں کو چاہیے، وہ قولی عبادت ہوں یا فعلی عبادت ہوں، صرف ایک ہی اللہ عز و جل کے لیے انجام دی جائیں۔ یہی اسلام کی اساس اور اصل جڑ ہے، اور پھر اسی کے تمام نظام اور احکام اور سارے اوامر و نواہی اسی سے مستنبط ہو کر نکلتے ہیں۔ اصطلاح میں توحید کی 3 قسمیں کی گئی ہیں، جیسا کہ توحید ربوبیت،
توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ امام ابو عبداللہ الشجری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایمان قول، عمل اور اخلاص اور سنت رسول اللہ کا نام ہے۔ پس اگر بغیر عمل کے صرف قول ہے تو یہ کفر ہے، اگر قول اور عمل بھی ہے لیکن نیت نہیں ہے تو یہ نفاق ہے، اور اگر قول ہے اور نیت بھی ہے اور عمل بھی ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ تینوں حالتوں میں ایمان غارت ہو جائے گا، جب انسان کے اندر صحیح قول زبان سے اقرار اور عمل اعضائے جسم سے اور دل کی گہرائیوں سے اخلاص، اور وہ تمام چیزیں سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ دوستو، ان تمام توحید کی 3 اقسام میں سب سے اہم چیز ہے توحید عبادت، یعنی توحید ربوبیت کے قائل اور معترف مشرک لوگ بھی نبی کے زمانے میں موجود تھے، نبی سے پہلے بھی موجود تھے، اور آج بھی جو قبر پرست لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ لیکن اصل میں سوال یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے اور نبی کی سنت کے مطابق کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں گے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن اس میں اکثر بے علم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 اور 32۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون اللہ کی ذات ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے اللہ۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے، یعنی اللہ کی توحید کو کیوں نہیں اختیار کرتے کہ صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ دوستو، آخر میں کہنا یہ ہے کہ تمام رسولوں اور پیغمبروں کو اللہ رب العالمین انبیاء کو توحید الوہیت کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور سب نے اپنی قوموں کو یہی بتلایا کہ صرف ایک ہی اللہ ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ باقی اس کے سوا جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے اولیاء اللہ ہوں، پیغمبر ہوں، یا یہ کہ وہ فرشتے ہوں، کسی کی بھی عبادت کی جائے، وہ سب معبودان باطل ہیں۔ ان کی عبادت سے بچو، اور شرک سب سے بڑا گناہ اور جرم ہے روئے زمین پر۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اسی کی عبادت کرو، اور اس کے سوا تمام باطل معبودوں سے بچو۔ جی، سورہ اسراء، سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توحید خالص، توحید عبادت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔